تو اگر کوئی شخص پیشگی صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو کیا مسئلہ ہوگا؟ مثال کے طور پر رمضان میں کرنا چاہتا ہے، یہ رمضان سے پہلے کرنا چاہتا ہے، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کر سکتے ہیں تو کیا شرط ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ رمضان میں یا رمضان سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو صدقہ فطر کی ادائیگی کر رہا ہے وہ مالک نصاب ہو۔ اگر وہ مالک نصاب ہے اور عید الفطر سے پہلے ہی رمضان میں یا رمضان سے پہلے کر رہا ہے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے بعد صدقہ فطر کی ادائیگی کرے تو کیا حرج ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کی ادائیگی کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ آپ عید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی ساقط نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ جس پر واجب تھا اس پر دینا ضروری ہے۔ اگر وہ عید الفطر والے دن نہیں دے سکا تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہی دے دے، اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دیں، عید سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو بہتر ہے، تاکہ جو صاحب نصاب حضرات ہیں ان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو جائیں۔ بس آخری مسئلہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں دیا جا سکتا۔ بہت آسان سا مسئلہ ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ جو مدارس ہیں، جامعات ہیں اور مساجد ہیں، ان کو نہ زکوٰۃ لگتی ہے اور نہ ہی صدقہ فطر لگتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد زیر تعمیر ہو اور مخیر حضرات بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اور کافی عرصے سے کوئی مسجد، کوئی جامعہ، کوئی مدرسہ زیر تعمیر ہے اور تعمیراتی معاملہ جو ہے وہ آگے گامزن نہیں ہو رہا، تو علماء نے اس کا حیلہ شرعی بتایا ہے۔ حیلہ شرعی کے ذریعے مساجد، مدارس اور جامعات میں ہماری زکوٰۃ اور صدقہ فطر لگ سکتا ہے۔ ویسے مسئلہ کیا ہے کہ نہیں لگ سکتا۔ اس کی علت، اس کی وجہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بیان کی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے، جس کو صدقہ فطر دیا جائے، وہ مالک بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، مالک بننے کی وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آپ مجھے بتائیے کیا مدارس، جامعات، مساجد یہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ تو لہذا شرعی مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ نہیں دے سکتے، لیکن حیلہ شرعی کر کے آپ مساجد کو بھی دے سکتے ہیں اور مدارس، جامعات کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ جو سادات کرام ہیں، بنی ہاشم ہیں، ان پر زکوٰۃ حرام ہے، ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حرام کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے اور یہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے، لہذا آپ سادات کو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر سادات، سید زادے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، اگر محتاج ہوں تو حیلہ شرعی کر کے ان کی خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی طرح مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کو اگر ضرورت ہو تو آپ حیلہ شرعی کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ حیلہ شرعی یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر، یعنی جس پر زکوٰۃ لگتی ہو، جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہو، آپ اس کو تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد آپ اپنا صدقہ فطر یا زکوٰۃ انہیں دیں، پھر ان سے عرض کر دیں کہ آپ جو ہے مسجد میں دے دیں، آپ مدرسے میں دے دیں، آپ جامعہ میں دے دیں، آپ کسی سید زادے کو دے دیں۔ تو اگر دے دے تو اس کا دینا جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن ہم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیں گے سید زادے کو تو یہ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر شرعی فقیر وہ کسی سید زادے کو دے گا یا مسجد میں دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہبہ، گفٹ ہوگا، اور گفٹ آپ مسجد کو دے سکتے ہیں اور جو سادات ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔